علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ ناظرین، کراچی شہر کے اندر جس طریقے سے غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دے دی گئی ہے اور غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے جاری ہے، پورے شہر کا نقشہ ہی چینج کر دیا گیا ہے۔ ہم اگر بات کریں ایس بی سی اے کی تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے تو بالکل ہی کام ختم کر دیا ہے۔ کراچی کے نقشے کو بالکل فارغ کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے اندر غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار کر دی گئی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ کے حوالے سے تو سب سے زیادہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر جو ہے وہ کام بہت تیزی سے غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ ملوث ہیں، بڑے بڑے نام اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ اگر اپنے آپ کو یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ جی ہمارا اس غیر قانونی تعمیرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایس بی سی اے کے اعلیٰ افسران ڈی جی سے لے کر ایس بی سی اے کا ایس بی آئی جس کو بلڈنگ انسپیکٹر کہتے ہیں، سارے کے سارے کرپشن کے اندر ملوث ہیں۔ ہماری تحقیقات کے مطابق ہم نے جو اپنی معلومات جمع کی ہیں کراچی شہر کے حوالے سے، تو کراچی شہر کے اندر غیر قانونی تعمیرات کے معاملے میں اگر ہم کسی کی بات کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر سب سے زیادہ غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بھی بے تحاشا جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی بہت زیادہ جو ہے غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہے۔ اس کے اندر جتنے نامور لوگ شامل ہیں، اگر میں ان کی بات کروں تو پھر بہت بات آگے تک چلی جائے گی، لیکن بات کرنی ضرور ہے۔ آج میں بات لازمی کروں گا کیونکہ ہمارے اس شہر کا نقشہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات، بلڈر مافیا کو کھلی چھوٹ دینا، بلڈر مافیا کو ان سے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکیدار نما بلڈر ہیں، یعنی کہ ٹھیکیداری انہوں نے سیکھی ہے اور ٹھیکیداری کے ساتھ ساتھ وہ بلڈر بن گیا، لائسنس ان کے پاس نہیں۔ ہم اگر تعمیرات کی بات کرتے ہیں تو جب بلڈنگ کا اسٹرکچر جب تیار کیا جاتا ہے تو وہ ایک باقاعدہ اپروول اس کی ہوتی ہے ایس بی سی اے سے، لیکن یہاں کوئی اپروول نہیں ہے کسی بھی قسم کی۔ ہم اگر بات کرتے ہیں گراؤنڈ پلس 1 یا 2 کی اپروول کے حوالے سے تو یہاں گراؤنڈ پلس 8 اور 9 تک جو ہیں وہ جا رہے ہیں نا۔ کراچی شہر میں اس وقت جو ہم اگر 90 کی دہائی کا بات کریں، 90 کی دہائی کا اگر ہم بات کرتے ہیں تو 90 کی دہائی سے جو قبل جو نقشہ تھا، جو میپ تھا یہاں کا، وہ اس میپ کو دیکھ لیں اور آج کے میپ کو دیکھ لیں تو آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اور زمین آسمان کا فرق جو ہے وہ نظر آ جائے گا۔ بلڈر مافیا اور ایس بی سی کے افسران، جس کے اندر ڈائریکٹر کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب کیا کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اے ڈی کو یا ڈپٹی ڈائریکٹر کو کہ جی آپ نے جو بھی سسٹم بنانا ہے آپ نے بنانا ہے، میرا نام کہیں نہیں آنا چاہیے، میں کہیں بھی شامل تفتیش نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کا نام جائے گا یا آپ کوئی ایس بی آئی کا نام دیں جو فیلڈ میں جائے اور وہ اپنا نام چلائے، جس کو پٹا سسٹم بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پٹا سسٹم کا بھی نظام اسی طرح۔ تو اس میں ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایس بی آئی، بی آئی، سارے کے سارے لوگ کرپشن کے اندر ملوث ہیں۔ اب ان کے خلاف کون کارروائی کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اینٹی کرپشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ کرپشن کے خلاف اس کو مکمل اختیارات ہیں، مکمل جو ہیں وہ قابض ہیں، ایک طریقے سے وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اینٹی کرپشن کے افسران بھی جو ہیں وہ اپنے معاملات سیدھے کرتے ہیں اور گھر کو چلے جاتے ہیں۔ کیس وہیں کا وہیں ٹھہرا رہتا ہے، کیس چلتا ہی نہیں ہے۔ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، ایس بی آئی، بی آئی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ہم کسی کی بھی اگر ہم بات کریں تو آپ اگر کراچی یہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ افسران کہاں نظر آ رہے ہیں، تو یہ افسران صرف اور صرف آپ کو پیدہ گیری میں نظر آئیں گے، صرف اور صرف بلڈر سے ملی بھگت کر کے ان سے بھاری بھرکم رشوت لے کر اور غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ آپ کو ڈیمولیشن کے لیے اپنی ایک پرائیویٹ ٹیم ان کی ہوتی ہے، پرائیویٹ ٹیم جاتی ہے، وہ پورے ایریا کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں پر کہاں پر غیر قانونی تعمیرات ہو رہا ہے، جہاں ہماری سیٹنگ نہیں بنی ہے، جہاں سیٹنگ بنی ہے وہ اس کو آنکھیں بند کرتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔
جب یہ ٹیم وہاں پہنچتی ہے تو ڈیمولیشن کے لیے جب ڈیمولیشن کی ٹیم گاڑیوں کے ساتھ جاتے ہیں تو جب وہ بلڈنگ کو توڑنے کے لیے مشین لگاتے ہیں تو اس وقت بلڈرز اور ایس بی سی اے جو ڈیمولیشن آفیسر ہوتے ہیں ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں. جب ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر صرف اور صرف دکھانے کے لیے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے عدلیہ کو دکھانے کے لیے وہ جاتے ہیں اور وہ تھوڑی سی اس میں کاسمیٹک جو ہے وہ کر دیتے ہیں. کاسمیٹک سے مراد یہ ہے کہ نیو سمجھ لیں کہ پلر میں سوراخ کر دیے, دیواروں میں سوراخ کر دیے, چھت میں سوراخ کر دیے. وہ کوئی اتنا بڑا لوس نہیں ہوتا, لیکن وہ سب کچھ کرنے کے بھی بھاری بھرکم پیسے لے لیتے ہیں. یہ تو ہمارا نظام چل رہا ہے, یہ تو ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے. کیسے چل رہا ہے؟ ایس بی سی اے سندھ کا سب سے بہترین کماؤپت اور کرپشن کے اندر میرے حساب سے نمبر 1 ادارہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جس کے افسران سارے کے سارے آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. اب اگر ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں کو اگر ہم بات کرتے ہیں ان سے, اب میرا ایک گھر بن رہا ہے, میں اپنا گھر بنا رہا ہوں, اس کے اندر پورشن بنا رہا ہوں, اپنا گھر بنا رہا ہوں, میں بیچ نہیں رہا ہوں, پورشن بنا رہا ہوں. وہ پورشن کو میں ان سے جا کے اپروول کی بات کرتا ہوں تو وہ اتنا بڑا منہ پھاڑتے ہیں, وہ بولتے ہیں جی اتنے نہیں اتنے. یعنی کہ اگر ہم ناز آباد کی بات کر لیتے ہیں تو 20 لاکھ سے 30 لاکھ روپے فی چھت کے یہ جو ہے ہم سے لوگ بلڈر سے جو ہیں یہ لیتے ہیں, اور بآسانی پھر اس کو اجازت مل جاتی ہے اور وہ تعمیرات شروع ہو جاتی ہے. اچھا, غیر قانونی تعمیرات سے بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے وائلیشن ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے غیر قانونی تعمیرات ہونے سے پبلک کو پریشانی ہو رہی ہے, لوگوں کو پریشان ہو رہے ہیں, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, اور وہ تقریباً یوٹیلیٹیز استعمال کرنے سے جو ہے نا وہ قاصر ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ چیزیں آتی ہی نہیں, جس میں لائٹ, گیس, پانی, سیوریج, یہ سارے نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹے سے شارٹ بریک کی طرف چلتے ہیں, ہم شارٹ بریک کے بعد آئیں گے, پھر انشاءاللہ سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ایک شارٹ بریک. یہ انسان بہت بے وفا ہے. پہلے صفی اسکول سے آتا اور لنچ باکس کا مال بھائی کے ساتھ شیئرنگ از کیئرنگ کر جاتا. کبھی سینڈوچ, کبھی کباب رول, اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس. ہوشیار, پھر مست زندگی برباد ہو گئی. صفی آتا ہے اور نو لفٹ, لنچ باکس بھی خالی. جب سے امی نے کنور نوڈلز اس کو لنچ میں دینا شروع کیا ہے, سب بدل گیا. مانا بہت یمی ہے اور پیٹ فل ہو جاتا ہے, مگر یہ تو ناانصافی ہے کہ اکیلے اکیلے ٹفن چٹ کر دیا جائے. افسوس کا مقام ہے. ہوگا مجھے کیا. پروگرام میں خوش آمدید. بریک سے پہلے میری بات ہو رہی تھی ایس بی سی اے کے حوالے سے, اور ایس بی سی اے میں بھی ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے سارا نظام خراب کیا ہوا ہے. اچھا, ہم اگر اس طرح ایسے چلتے ہیں کہ ہم کسی بلڈنگ پر جاتے ہیں اور ہم بلڈنگ سے ہم یہ جو کرپشن کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں, یا ایک عام آدمی یا ایک عام رپورٹرز کو ہم لے لیتے ہیں. رپورٹر ہمارا یا جو جاتا ہے وہاں پر فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں, وہاں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہے. غیر قانونی تعمیرات کے اندر جب وہ رپورٹر بلڈر سے پوچھتا ہے کہ جی یہ کس کا کام ہے, کون ہے آپ, اور یہ کیا ہے, اپروول کہاں سے لیا آپ نے, تو وہ ان کو سائڈ میں لے جاتے ہیں اور بولتے ہیں ان کو کہ جی آپ بے فکر ہو, آپ چھوڑیں, اپروول ہوا یہ. کچھ لوگ بدماشی کرتے ہیں, کچھ لوگ بدماشی نہیں کرتے. جو بدماشی نہیں کرتے وہ نکل جاتے ہیں, سکون سے سائڈ ہو جاتے ہیں, اور جو بدماشی کرتے ہیں تو وہ چھپنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب اخبار میں یا چینل میں کوئی بلڈر یا ایس بی سی اے کا کوئی آفیسر چھپنا شروع ہو جائے, اس کے خلاف خبریں لگنے شروع ہو جائیں, تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی احتیاط کرے, کیونکہ کسی بھی وقت اس کا جو ہے دڑن تختہ ہو سکتا ہے. اس کا ٹرانسفر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ جرم کر رہے ہیں وہ لوگ, جرم, اور وہ جرم کر رہے ہیں, ہم جرم کو چھاپ رہے ہیں. وہ غلط کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں جو کہ خلاف قانون ہے.
کسی بھی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہم ان کو چھاپتے ہیں, ہم ان کو چلاتے ہیں, ہم ان کی خبریں چلاتے ہیں, ہم پر پریشر بھی ہوتا ہے, ہم پہ الزامات بھی لگتے ہیں کہ جی کچھ کہ جی یہ صافی بکاؤ مال ہیں, یہ پیسے لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہمیں ان چیزوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ ہم نے 94, 95, 96 یعنی کہ 99 تک کا میں نے وہ دور دیکھا ہے اپنا ایز اے صحافت, ایز اے جرنلسٹ, کہ اس دور کے اندر کراچی کے جو صحافی ہوتے تھے وہ بڑے محدود لوگ ہوتے تھے, بہت کم صحافی ہوتے تھے, اور ان ایریاز کے اندر وہ بیچارے جاتے بھی نہیں تھے. لیکن ہم لوگ الحمدللہ کراچی کی شہری ہیں, ہمارے دل میں کوئی چور نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, ہم جاتے تھے ان علاقوں میں بھی جاتے تھے جہاں پہ ہنگامہ آرائی ہوتی تھی, گولیاں چل رہی ہوتی تھیں, گولیاں ایسے کر کے گزری ہیں ہمارے سے. ایسے بھی واقعات آن دا ریکارڈ ہیں ہمارے, اس اخباروں میں تھے ہم اس ٹائم, چینل میں بھی جب ہم چلتے رہے تو بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, تو لوگ ڈرا دیتے ہیں, لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. ایس بی سی اے ایک ایسا ادارہ ہے, ایک واحد ادارہ ہے جس کے اندر اگر ایک گاؤں دیہات سے ایک ایس بی سی اے کا انسپیکٹر جو ہے, بی آئی بلڈنگ انسپیکٹر, وہ وہاں سے جس کو پتہ ہی نہیں ہے رولز اور ریگولیشن کا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے وائلیشن کیا ہیں, اس کو کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا. وہ اس بلڈنگ انسپیکٹر بن کر آ جاتے ہیں, اور آتے ہی جی وہ ہر گھر کے دروازے بجانا شروع کرتے تھے. جہاں چھوٹا موٹا کام چل رہا تھا, نیچے سائیں یار یہ سائیں بابا بن کر, وہ کیا ہوگا, اتنے ہوں گے, اتنے نہیں, اتنے ہوں گے, اتنے ہوں گے, اتنے ہوں گے کر کے وہ فارغ. یہ کون سا کام ہو رہا ہے, کون کام کس طریقے سے ہو رہا ہے, کیسے کرے گا یہ کام, روکے گا کون؟ کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ہاں ای کی ذات روک سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کے علاوہ ان لوگوں کو کوئی نہیں سیدھا کر سکتا. اور کیونکہ اب میں بولوں گا تو بولو گے کہ بولتا ہے, کیونکہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہمارے بہت سے لوگ سندھ گورنمنٹ سے بھی اگر ہم بات کریں تو سندھ گورنمنٹ کے بھی بہت سے لوگ ایس بی سی اے کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ملوث ہیں, 100% ملوث ہیں, جن کے نام چلتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا, بس اتنا ہی اس پروگرام کے ذریعے میں کہوں گا کہ قبلہ درست کر لیں, سارے کے سارے تو زیادہ اچھا ہے, نہیں تو پھر بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کھڑے ہو جائیں گے. اور ان معاملات سے جو ہے خاص طور پہ بلڈر مافیا جس طریقے سے غیر قانونی تعمیرات کر رہے ہیں, اور ایس بی سی کے وہ کالی بھیڑیں جو رشوت لے کے ان کو اجازت دے رہی ہیں, ان کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی. یعنی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہوں پر آپ پکڑے جا رہے ہیں. تھوڑا سا آپ خیال کر لیں, کسی غریب کو تنگ نہ کریں, کسی کو ناجائز نہ تنگ کریں, اور اگر کسی کو تنگ کریں تو آپ اپنے گریبان میں ضرور دیکھیں. تو بعد میں بات کر رہا تھا, جب وہاں سے ایک بلڈنگ انسپیکٹر تیار ہو کر آتے ہیں اور وہ ڈیوٹی شروع کر دیتے ہیں, اگر کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر جاتے ہیں تو آپ یقین کریں, یہ میرا فزیکل میں نے دیکھا ہوا ہے, ایسے میرے نظر کے سامنے ہیں جو بلڈنگ انسپیکٹر جو ہے بھرتی ہو کر آئے ہیں, اور وہ 6 مہینے کے اندر کروڑوں روپے کے مالک بن کر یہاں سے گئے ہیں, پھر واپس آ گئے, پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے, پھر دوسرے معاملات میں آ جاتے ہیں. تو ایسے ابھی بھی موجود ہیں جو 50-50 لاکھ روپے کی گاڑی, جن کی تنخواہ, کیا تنخواہ ہوتی ہے ان کی, بات ہے ہم یہ تو ہماری پولیس سے بھی زیادہ جو ہے کرپٹ محکمہ بنتا جا رہا ہے. ایس بی سی ہے پولیس سے زیادہ کرپٹ ہے. کیوں کہ پولیس تو بیچاری پھر بھی تھوڑا بہت اپنا سسٹم چلاتی ہے, لیتی ہے اور چھوڑ چھاڑ کے اپنی جان چھڑا لیتی, بولتے جانے دو یار, یہ تو جانے ہی نہیں دیتے, یہ تو جانے ہی نہیں چھوڑتے, یہ بلڈر کو آخر تک لے جاتے ہیں, بلڈر کو نچوڑ دیتے ہیں. غریب آدمی جو غریب اپنا گھر بنا رہا ہے اس کو بھی نچوڑ دیتے ہیں, اینڈ تک لے جاتے ہیں. یعنی کہ ایک چھت 20 سے 30 لاکھ روپے کے اندر جو ڈائریکٹر لیول کے لوگ لے رہے ہیں بنانے کی, ان کو اجازت دینے کی. تو آپ آئیڈیا لگائیں, کراچی شہر ہے, آپ سری نارتھ ناز آباد کی اگر بات کر لیں یا گلشن اقبال کی ہم بات کر لیں تو کتنے کام چل رہے ہیں. اگر ہم یہ 30 لاکھ 20 لاکھ کو ہم متوازن کریں, اس کا وزن کریں, تو کروڑوں نہیں اربوں روپے میں یہ بات جاتی ہے, اربوں روپے میں. ایک بلڈنگ انسپیکٹر, ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کو تعینات کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ جمشید روڈ پہ جو ہے, آپ جمشید ٹاؤن آپ کے پاس ہے, آپ نے یہ جمشید ٹاؤن دیکھنا ہے. آپ جمشید ٹاؤن میں جب انٹر ہوتے ہیں تو
اس کے بعد تو تباہی مچا دیتے ہیں. گلشن ٹاؤن کی اگر ہم بات کریں، اسی طرح گلشن میں جب جو ڈائریکٹر سے لے کر بی آئی تک، یعنی کہ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ایس بی آئی، سینئر بلڈنگ انسپیکٹر اور بلڈنگ انسپیکٹر، جب یہاں تک کی نوبت آتی ہے، یہاں تک کی بات آتی ہے، تب تک تو اللہ ہی اللہ ہے، تب تک اللہ حافظ ہو جاتا ہے، سارا سسٹم خراب ہو چکا ہوتا ہے. غیر قانونی تعمیرات سے سب سے زیادہ پریشانی پبلک کو ہوتی ہے. جو رہائشی ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے. جب آپ ایک 90 گز کی جگہ کے اوپر 8 منزلہ لے جاؤ گے، 8 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر لیں گے، تو 8 منزلہ کے اندر جب 2 پورشن اس کے بنائیں گے تو فی ایک پورشن کے اوپر، ایک منزل کے اوپر 2 پورشن آپ کے بن رہے ہیں، تو 8 اور 8 16 گھر آباد ہو گئے وہاں. اب لائن سے اگر ہم 16 کو اگر ہم 10 بلڈنگیں ہم ایسی کھڑی کر دیتے ہیں لائن سے اس گلی کے اندر، یا تھوڑا سا آگے پیچھے بھی کھڑی کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں یہ لوگ، تو پھر کہاں کھڑے ہیں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر 160 لوگ گھر کے افراد ہیں، اور وہ 160 گھر کے جو افراد ہیں، وہ کسی کے 5 ہیں، کسی کے 8 ہیں، کسی کے 7 ہیں، تو وہاں پر ان کا اخراجات اور جو استعمال کی چیزیں وہ زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خاص طور پر بجلی تو ہمارے کراچی میں ویسے ہی نہیں آتی، اور اگر آتی بھی ہے تو شاد اور نادر اتنا ٹائم آ جاتی ہے بجلی کے، بس اپنا وہ کھانا وانا بنا لیں، جس طرح گیس آ رہی ہے بس اپنا سسٹم چلا لیں. اس سے زیادہ بجلی کراچی کے مڈل کلاس کے اندر تو نہیں آ رہی. یہ بڑی پرابلم آ جاتی ہے. پھر گیس بھی آلریڈی یہی ہم نے شیڈول بن گیا، جبکہ گیس ہماری اپنی ذاتی گیس ہے، پاکستان سے بنی ہوئی گیس ہے، اور یہ وہ گیس ہے کہ ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، دوسروں کو دیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی لائنیں. خیر وہ نہیں آتا، وہ بھی گیس بھی بالکل بلاک ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں پانی ہمارے شہر کے اندر 1 مہینے میں کسی علاقے میں 1 دفعہ کھولا جاتا ہے، اور کسی علاقے میں 2 دفعہ کھول دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے بھی چند علاقے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو لائن مین ہوتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ اپنا سسٹم چلاتے ہیں، جب جا کے وہ وہاں کی لائن آن کرتے ہیں. تیسرا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا آ جاتا ہے. پھر آ جاتے ہیں ہم سیوریج کے اوپر. تو سیوریج کا بھی یہی، جب آپ کے 2 گلی کے اندر 500 افراد کھانے پینے والے، واش روم استعمال کرنے والے، اور لائٹ استعمال کرنے والے، گیس استعمال کرنے والے آ جائیں، تو پریشانی تو ہوگی نا. تو یہ ساری پریشانی پبلک کے اوپر ہے، ایس ڈی سی کے افسرانوں کے اوپر نہیں ہے. انہوں نے تو پیسہ لینا ہے، جیب میں ڈالنا ہے اور سیدھا یہاں سے نکل جانا ہے. پریشان کون ہو رہا ہے؟ ہم جیسے مڈل کلاس لوگ، ہمارے غریب لوگ، وہ لوگ جن کے گھر میں ایک ٹائم کھانے کو ہے، ایک ٹائم نہیں، وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں. یہ سارا نظام کون ٹھیک کرے گا؟ اس سسٹم کو کون صحیح کرے گا؟ یہ ایک بہت بڑا ایک اہم سوال ہے، اور ہماری خاص طور پر سندھ حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کون ٹھیک کرے گا. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد پھر ہم ایک دوسرا ایشو ہے ہمارے پاس، ہم اس پہ بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. 24 گھنٹے اسی میں لگے رہتے ہو، آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ میں آخری بار بول رہی ہوں، اب بھی میری بات نہیں سنی تو میں چلی جاؤں گی. سنو، کتنے بجے کی ٹکٹ کرواؤں؟ اج کل دے منڈیاں دا دل انٹرنیٹ تے اگنور کر کے جتیا جاندا ہے. 2-4 میسج سینڈ کر اور ڈیلیٹ کر. پٹاخے کا فلٹر مار اور سیزلنگ سے ڈی پی لگا، بس پھر دیکھ تماشا. پھنس گیا نا شکار. کوئی جواب نہ دیں. واہ بھائی آنٹی، شکار کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے. ایون اف سین ہو سنگین، ٹیلینور 4G پہ مور سے زیادہ ڈیٹا اور کالز بنا دے موڈ کو رنگین. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. بات ہو رہی تھی ایس بی سی اے کی غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے. اب اس پر اگر ہم 50 پروگرام بھی میں کر دوں تو ان کی کرپشن نہیں ختم ہو رہا ہے، ان کی بات نہیں ختم ہوتی. یہ لوگ اتنے بڑے فنکار ہیں کہ یہ کسی بھی صورت
ہو سکتا ہے میرے پروگرام کو روکنے کے لیے، پروگرام کو نہ چلانے کے لیے پریشرائز بھی کریں، پریشر بھی آئیں کچھ لوگوں کے، بلڈرز مافیا بہت بڑا ایک مافیا ہے، اس کی بھی پریشر آ سکتے ہیں۔ اب ہم ایس بی سی اے کی یہ تو ہو گئی ایک سرکاری چوری، اور سرکار کے وہ لوگ، وہ ادارے جس کے اندر وہ خود کام کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم اس سے ہٹ کر آتے ہیں تو دوسرا نمبر آتا ہے زمین فروشوں کا، یعنی لینڈ گریپرز، لینڈ مافیا کا۔ کراچی کی اگر ہم اوورال بات کرتے ہیں تو کراچی شہر یرغمال ہے ان لینڈ مافیا کے ہاتھوں، ان لینڈ گریپرز کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ لینڈ مافیا کس طریقے سے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور کس طریقے سے ایک غریب کی ساری زندگی کی جمع پونجی کو وہ ہڑپ جاتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے لینڈ مافیا کسی بھی جگہ پر جا کر قبضہ مارتا ہے تو وہاں سب سے پہلے وہ جا کے ایک مسجد اور ایک علم یہ لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، مسجد کی باؤنڈری وال ہو رہی ہے تو کوئی بھی مسلمان مسجد کی طرف تو کم از کم نہیں جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ دوسری جگہ پر علم بھی لگا دیا جاتا ہے تو علم تو آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی کا ایک طبقہ ہے، کتنا بڑا نام ہے، اور مولا علی سرکار جو ہیں وہ اس علم سے وابستہ رہے ہیں، تو علم کی ایک بڑی شان ہے۔ تو علم جب لگ جاتا ہے تو علم لگنے کے بعد وہ اپنے آپ کو مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سمجھنا شروع کر دیتے ہیں مضبوط ہیں۔ اچھا، بغیر سیٹنگ کے کوئی بھی نہیں پہنچ رہا۔ اب کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر اگر لینڈ مافیا قبضہ مارنے چاہ رہا ہے تو وہاں علاقہ پولیس مکمل اعتماد میں لے کر ان کو، اور کے ڈی اے ان کو مکمل اعتماد میں لے کر، اور اگر کے ایم سی کی جگہ ہے تو کے ایم سی کو مکمل، کے ایم سی کو ایم ڈی اے کی جگہ ہے تو ایم ڈی اے کو مکمل طور پر اعتماد میں لے کر۔ ایم ڈی اے اس ٹائم سب سے بہترین کام کر رہا ہے، کے ڈی اے سے بھی زیادہ آگے نکل چکا ہے ایم ڈی اے۔ ایم ڈی اے پٹے پہ دے دیتا ہے، 6 مہینے کے پٹے پہ، جی آپ فلاں لینڈ مافیا، آپ کے پاس یہ 6 مہینے، اور یہ 6 مہینے کے اندر یہ ساری زمین آپ نے بیچتے نہیں، جتنی بیچ دو گے آپ کا مسئلہ ہے، نہیں تو ہم اس کو پھر 6 مہینے بعد بلڈوز کریں گے۔ اب 6 مہینے کا ایک ٹارگیٹ، جب ایک کھلا ٹارگیٹ ان کو مل جاتا ہے اور کھلا ماحول مل جاتا ہے، اور جب ان کی وہ کمپین چلاتے ہیں، اپنی پبلسٹی کرتے ہیں، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ مختلف ایریاز کے اندر چھوٹے آفس، ایک خوبصورت سے آفس بنا کے وہاں پہ خوب لائٹنگ وائٹنگ کر کے، ریکارڈنگیں چلا کے، گانے گیت یہ کسی نہ کسی کو بیچ میں ڈال کر وہ پوری پبلسٹی شروع کرتے ہیں۔ وہ پبلسٹی جب شروع کرتے ہیں تو لوگ اور سستی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی تو کون سے بھاگتی ہے، وہ تو فری کا ہے، گورنمنٹ کا مال ہے، وہ 6 مہینے بعد واپس ہی چلے جانا ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ 6 مہینے تو بہت دور کی بات، 2 مہینے کے اندر ہی جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہ 2 مہینے میں فارغ ہو جاتا ہے، اس گورڈ کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اس زمین کو فارغ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نیا مرغہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی تم چھوڑ دو، اب 2 مہینے بریک مارو، اس کے بعد تم آ جاؤ۔ تو یہ ایک سلسلہ ایم ڈی اے کی جانب سے کیا جا رہا ہے، کے ڈی اے کی طرف سے بھی یہی ایک سلسلہ ہے۔ کے ڈی اے بھی اسی طرح کرتا ہے کہ بھائی آپ فائلیں ہم آپ کو دیں گے بنا کر، اور آپ اپنا یہاں پر سسٹم چلائیں، اللہ اللہ ہمیں دیتے رہیں، ہمارا مال جو ہے ٹھیک ہے۔ کتنی فائلیں اس ٹائم کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ کے ڈی اے کی لاکرز میں کتنی ایسی فائلیں ہیں جو اب وہاں پر نہیں ہیں، وہاں سے نکل چکی ہیں، اور اس کی باقاعدہ اس کو نکال کر پرائیویٹ لوگوں کو سسٹم میں لے کر سیٹنگ بنا کر ان کے ہینڈ اوور کر کے اس کو فروغ بنوا کر فروخت بھی کر دیا گیا ہے، اور ان چیزوں کو سالوں ہو جاتے ہیں، سالوں وہ فروخت رہتے ہیں، کوئی ایشو ہی نہیں۔ تو یہ کے ڈی اے کا بہترین کارنامہ ہے، ہماری کے ڈی اے بہترین کام اچھا کر رہی ہے کے ڈی اے۔ اور اگر ہم کے ایم سی پر آ جاتے ہیں تو کے ایم سی لینڈ مافیا، قبضہ مافیا تو ایک اپنی جگہ ہے، جب کے ایم سی کیا کر رہی ہے، کے ایم سی کسی اس پہ جا رہی ہے، کسی پتھارے کو اٹھانے کے لیے، یا پتھارے دار جو لگائے ہوئے ہیں وہ سب کچھ ساز و سامان، کوئی اپنا چپس لگایا ہوا ہے، کوئی برگر لگایا ہوا ہے، کچھ ان غریبوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ان کو
بند کر دیتے ہیں, پھر 20, 25, 15, 18 اس طرح ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کو پھر وہ ایک چالان بنا کر خواہ ڈرامے بازیاں کر کے دے دیتے ہیں. وہ چالان بھی جو ہے وہ 2000 2,500 کا اگر ایک چالان بنتا ہے تو وہ 2,500 روپے کا چالان ہی اگر جا رہا ہے تو سرکار کی جیب میں جا رہا ہے, ورنہ وہ بھی نہیں جا رہا, وہ بھی انہی کے اندر جا رہا ہے جو ان کے افسران ہیں, KMC افسران. لینڈ مافیا کراچی کا اس وقت ایک وہ سلسلہ ہے نہ رکنے والا. اچھا, کراچی خالی ہم ڈسٹرکٹ ویسٹ یا ڈسٹرکٹ سینٹرل یا ڈسٹرکٹ ساؤتھ یا ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم آل اوور کراچی, مکمل کراچی کی بات کر رہے ہیں. پوری کراچی کے اندر لینڈ مافیا قابض ہیں. ہر دور کے اندر لینڈ مافیا نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ہر دور کے اندر بڑے بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہان ان کے ساتھ ملوث ہیں, ملے رہتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا. وجہ اس کی کہے گا کون؟ اللہ جان سب کو پیاری ہے بھائی, مجھے بھی بہت پیاری ہے جان, آپ کو بھی زیادہ پیاری ہے جان, سب کو جان پیاری ہے. ہم اتنی سی بات کر دیتے ہیں اور یا کوئی آگے پیچھے مسئلہ ہو جائے تو ہمارے بھی چھوٹے بچے ہیں یار, خدا کے بندو. ہم اگر معاملات پر آ جاتے ہیں KDA کے, تو وہ لینڈ مافیا سے جو ان کا گٹھ جوڑ ہوتا ہے وہ لینڈ مافیا سے اتنا صاف ستھرا گٹھ جوڑ ہوتا ہے کہ آپ کو شناخت نہیں کر سکتے. ابھی چائنا کا ایک سسٹم ایک زمانے سے شروع ہوا ہے, چائنا 2013 سے وہ کیا بات تھی, چائنا کے اندر ایک سیاسی جماعت, بڑی سیاسی جماعت ملوث تھی, آپ کو بھی معلوم ہے کون تھے کون نہیں تھے. تو چائنا پلاٹنگ کے اندر جس طریقے سے لوگ پسے ہیں وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن یہ ایک چیز اچھی رہی اس سیاسی جماعت کی کہ جو جن غریبوں کو انہوں نے چائنا میں بٹھایا تو وہ بیٹھے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے فارغ کر دیے گئے. ہاں, فارغ کون ہوئے؟ وہ ہوئے جو روڈ پہ بیٹھے, ٹھیک ہے, یا کوئی سرکاری ہم کوئی کمیونٹی پلاٹ ہے اس پر بیٹھے ہیں تو ان کو تو ST ہے, جس کو ST کہتے ہیں, SB کہتے ہیں, ان پہ اگر وہ کیا, ان کو کیا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن چائنا کے اندر پوری کراچی میں لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, حکومت ان کو کیوں توڑنا ہے؟ حکومت کو چاہیے کہ بھائی ان پہ کوئی ایسا ٹیکس, کوئی لیز ان کو دیں, کچھ پیمنٹ ان کو, چلان اس پہ رکھیں, سرکار کے خزانے میں چلان جمع ہو, خزانہ بھرے آپ کا. اب وہ غریب جو ہے جس نے ایک زندگی گزار دی, 25-30 لاکھ روپے اس نے پلاٹ میں لگا دیے, بنا لیا, گھر بنا لیا, پھر اس کو توڑو گے یا اس کے ساتھ زیادتی کرو گے تو یہ تو ظلم ہے نا. ظلم کیا, ظلم کی انتہا ہے. ارے سرکار آپ ان کو چالان دیں, لیز کا چالان دیں کہ بھائی آپ ان کو آفر کریں کہ آپ لیز کرائیں, آپ لیز کرائیں, ہم آپ کو پیمنٹ, اتنی پیمنٹ ہے, 80 گز کا پلاٹ ہے تو اس کی اتنی پیمنٹ ہے, 120 گز کا ہے تو اس کی اتنی ہے, 200 کی اتنی ہے, 600, 400, 800, 1000 اتنی کیٹیگری کے حساب سے ان کو لیز دیں. کیوں ان کو آپ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ آپ کراچی کے مالک ہیں تو وہ کراچی کے رہائشی ہیں, انہی کے ٹیکسز سے آپ لوگ چلتے ہیں, انہی غریبوں کے ٹیکسز سے اس پاکستان کی جو معیشت پہ جو ایک وزن کس طرح پچھلے دنوں میں پڑا تھا تو وہ کراچی پورا کرتا ہے. کراچی کے لوگ ان کے ٹیکسز سے پورے ہوتے ہیں ساری چیزیں. پھر ان کو کیوں ناراضگی؟ چلیں دیکھتے ہیں یہ سسٹم کون ختم کرے گا, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ نظام کوئی ختم ہو سکے گا. میں اتنی ساری میں نے باتیں کی, لوگ میری باتوں کو یہاں سے سنیں گے اور یہاں سے نکال دیں گے. ایک شارٹ بریک کی طرف چلتے ہیں, شارٹ بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. Stop. پہلے سب جرمز سینیٹائز. ماما پر ان کا کیا؟ ہاں میڈم, ان داغوں میں چھپے ہوئے جرمز کا کیا کرو گی؟ وہ سب رائٹ کر دے گا. رائٹ نیا اینٹی بیکٹیریل برائٹ, اب داغ ہو یا جرمز, برائٹ سب رائٹ کر دے گا. بالکل, نئے اینٹی بیکٹیریل برائٹ کا جرم شیلڈ فارمولا داغ کو فائٹ کرے, جرمز کو سینیٹائز کرے پورے 99.9%. دیکھا, داغ کو لیفٹ اور جرمز کو رائٹ کر دیا. یہ تو برائٹ نے سب رائٹ کر دیا. برائٹ سب رائٹ کر دے گا. نیا برائٹ اینٹی بیکٹیریل. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی پہلے SBCA کے حوالے سے, پھر لینڈ مافیا کے حوالے سے, اور بہت ساری ایسی اس میں چیزیں تھیں جو ہم ڈسکس مزید کریں گے. ابھی ہم نے کی نہیں ہیں, کچھ چیزیں باقی ہیں.
لینڈ مافیا ہو یا ایس بی سی اے کے لوگ ہوں، ایس بی بلڈر مافیا ہو، یہ تقریباً ان کی سوچ اور ان کی لینگویج اور ان کے کام میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے کراچی شہر کے اندر، آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا ایشو اس وقت جو ہے وہ جو ہمارے یہاں پر پانی کے ٹینکرز اور بڑے بڑے ٹرالے جو وقت سے پہلے ہی روڈوں پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، یہ کماڑی سے چلتے ہیں شیرشاہ والے روڈ سے، پھر حبیب بینک سے ناظم آباد، لیاقت آباد سے سپر ہائی وے۔ یہ وہ پٹی ہے کہ اس میں تقریباً 8-10 ٹریفک چوکیاں جو ہیں وہ لائن سے آتی ہیں، وہ 8-10 چوکیاں وہ وہی سب کچھ کر رہی ہیں، سارا کام وہی بنا رہی ہیں، انہی کا سارا کام ہے، انہی کا سارا سسٹم ہے، انہی کی سیٹنگ سے یہ نکل رہے ہیں۔ لیکن ان کی سیٹنگ سے لاکھوں روپے کی آمدنی تو ہو رہی ہے ان کے پاس ٹینکر مافیا سے، لیکن اربوں خربوں روپے کا نقصان جو اس ماں کو ہو رہا ہے، اس بھائی کو، اس باپ کو، اس بیٹے کو ہو رہا ہے، جس کا لال یہ ٹینکر مافیا نے کچل دیا، اس کو زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ لاکھوں روپے لے کر کہاں جائیں گے؟ جانا سب نے خالی ہے، خالی ہاتھوں پہ ہی جاؤ گے میرے بھائی۔ لاکھوں روپے آپ رشوت لے کر ان کو اجازت تو دے رہو، اور وہ اتنا طوفان بدتمیزی سے گاڑی چلا رہے ہیں، اتنے طوفان میل انہوں نے گاڑی کو بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے ٹینکر کو، کہ سامنے سے کوئی بائک والا آ جائے، رکشے میں کوئی بیٹھا ہوا آ جائے، کار والا آ جائے، انہوں نے اس کو ٹھوک دینا ہے، اس کو مار دینا ہے، چڑھا دینا ہے اس کے اوپر۔ ابھی پچھلے دنوں ناگن چورنگی میں باپ بیٹی کیا کتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، وہ ان کے گھر میں جا کے پوچھو، ان کے لوگوں سے پوچھو، ان کے دلوں سے پوچھو کہ ان کے گھر پہ تو جس طرح کوہرام قیامت برپا ہے ان کے گھروں پہ۔ ٹینکر مافیا، ابھی مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے، سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس ٹینکر مافیا کے خلاف کراچی کے اندر ایک نوجوان نکلا جس کا نام فیضان حسین راجپوت ہے۔ اس نے کراچی نوجوان پارٹی کو تشکیل دی اور کراچی نوجوان پارٹی کے ورکروں کو، لوگوں کو پابند کیا کہ پوری کراچی میں جہاں بھی جو وہیکل جو ہے، جو بڑے بڑے ٹرالے اور بڑے بڑے جو ٹینکر آ رہے ہیں، ان کو روکیں، ٹائم سے پہلے آ رہے ہیں ان کو روکیں، جو دندناتے پھر رہے ہیں۔ الحمدللہ ان لوگوں نے روکے، کارروائی کی، اس کے بعد پھر ڈی آئی جی ٹریفک جو ہیں وہ بھی حرکت میں آئے۔ تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس ہمیں تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے کہ ہم اگر تھوڑی سی ہمت پکڑ لیں اور تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، اس نظریے سے دیکھ لیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی۔ یہ فوری طور پر مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی فرصت نہیں ہے۔ ہمارے خاص طور پہ پولیس والوں کو، ان کو بھی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ وہ بھی ٹریفک پولیس تو اللہ معاف کرے، ٹریفک پولیس تو بولتی ہے کہ پاپا جو دل میں آئے کر، پیسہ دے ادھر میں جیب میں رکھوں، بس جو دل میں آئے کرو، کو چل دو، انسان کو گاڑیوں کے اوپر گاڑی چڑھا دو، گاڑی کو کلٹی کر دو، کچھ بھی کرو، ہمیں پیسے دو، ہم اپنی جیب بھریں اور اپنے گھر جائیں، بس۔ آئی سمجھ میں؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمارے اداروں، خاص طور پر پولیس کے محکمے میں، ایس بی سی اے کے محکمے میں، کے ایم سی کے محکمے میں، کے ڈی اے کے محکمے میں، ریونیو کے محکمے کے اندر، کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے محکمے کے اندر کرپشن اور ان کرپشن کو روکنے کے لیے اینٹی کرپشن ہے، مگر اینٹی کرپشن خود ایک کرپشن ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ اینٹی کرپشن، واہ واہ جی کیا بات ہے، اینٹی کرپشن پولیس کو پکڑتی ہے، وہ پولیس کو پکڑتی نہیں ہے، پولیس سے سیٹنگ کرتی ہے۔ اینٹی کرپشن کیا بات ہے، اینٹی کرپشن کی وہ ادارہ ہمارا، وہ اس ملک کا وہ ادارہ اینٹی کرپشن جس پہ لوگ فخر کرتے تھے، جس پہ لوگ ناز کرتے تھے کہ کرپشن کو روکنے والے لوگ ہیں یہ۔ وہ دور تھا جب ان کا ایک ان کا مقام تھا، ان کی بات تھی، ان کی وزن تھا، بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے افسرانوں کو، بڑے بڑے سرکاری محکمے کے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا۔ لیکن اب وہ وتیرہ ختم کر دیا ہے۔ اب صرف اور صرف کہتے ہیں قائد اعظم جو ہیں وہ فرما کر گئے تھے کہ کام
کام اور کام، یہ تین چیز الفاظوں پر آپ دھیان رکھو. قائد اعظم آپ کے دل کے اندر موجود ہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ فرما رہے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں، جنہوں نے سب کچھ اپنا ایمان، دھرم، سب کچھ جو ہے وہ پیسہ بنا لیا ہے. خیر، بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور بہت سی ایسی چیزیں اس شہر کے اندر جو پریشان ہیں، جن کی زندگیاں پریشان ہیں، جو تنگ ہیں، بہت ساری چیزوں سے تنگ ہیں. نیکسٹ انشاءاللہ پروگرام کے اندر میں آپ کو ایک نئی چیز دوں گا، نئی چیز آپ کو میں دکھاؤں گا، اور وہ حقیقت بتاؤں گا جو حقیقت ہے. مجھے تھریڈ بھی آئیں گی، کوئی ٹینشن نہیں، آنے دیں. مجھ کو دھمکیاں بھی ملیں گی، کوئی مسئلہ نہیں، ملنے دیں. مارنے کی دھمکیاں کہ میں مار دیا جائے گا، وہ بھائی مار دو، ایک ہی جان ہے، اللہ نے لینی ہے، بندہ نہیں لے سکتا، وہی لے گا. 92 سے جو ہے وہ مارنے پہ لگے وہ بھائی، وہ مار دو یار اگر مارنا ہے تو. ایسا نہیں ہے. جو ٹائم، جو وقت، جو منٹ، جو سیکنڈ، جو گھنٹہ مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی پر موت واقع ہوگی. اس سے ہٹ کر تم کیا، تمہارے اچھے بھی نہیں مار سکتے کسی کو بھی، کیونکہ میرا عقیدہ ہے اور میں اس پر شاکر ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، کیونکہ میں حق و سچ کے ساتھ ہوں. پروگرام میں اپنی اجازت دیں ان دعاؤں کے ساتھ کہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، پاک فوج پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم نازل کرے اور ان میں ہمت دے، حوصلہ دے کہ وہ مزید اچھے سے اچھا کام کر سکیں، اور وہ کام کر سکیں جو ان کے اوپر الزامات جس طریقے سے ہمارے اداروں پہ لگائے جا رہے ہیں، ان الزامات کو میں خاص طور پر پہلے تو میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اس چیز کی کہ یہ الزامات نہیں لگانے چاہیے. فوج ہے تو ہم ہیں. آج فوج بارڈر پہ ہے تو ہم اپنے گھر میں سکون سے سو رہے ہیں. بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد